بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 79۔ بھاری پہاڑ بنیے۔ ابو سفیان بن حرب شام سے تجارتی قافلہ لے آ رہا تھا۔ مسلمان قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ابو سفیان نے راستہ بدلا اور قافلے کو لے کر بھاگ گیا۔ اس نے قریش کو میسج دیا کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا ہے۔ قریش ایک بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں اترے۔ بدر کے میدان میں لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ قریش کے 70 کافر جہنم میں پہنچے اور 70 ہی پکڑ لیے گئے۔ قریش کا بچا کچا لشکر بھوک پیاس کی حالت میں اپنے زخم چاٹتا مکہ واپس ہوا۔ ادھر ابو سفیان بھی قافلے کے ساتھ آ پہنچا۔ قریش کے ہارے ہوئے سپاہی اس کے سامنے تھے۔ مکہ والوں پر بڑی مصیبت نازل ہوئی تھی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ چند نوجوانوں کے ساتھ، جن کے باپ، بھائی اور بیٹے بدر میں مارے گئے تھے، ابو سفیان کی طرف آئے اور کہا: قریش کے لوگوں، محمد نے آپ کو اچھا خاصا نقصان پہنچایا اور آپ کے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کر دیے ہیں، اس لیے آپ مال کے ذریعے سے اس کے خلاف جنگ میں ہماری مدد کریں، شاید کہ ہم اس سے بدلہ لیں۔ ابو سفیان اور دوسرے تاجروں نے ان کی مدد کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ جن لوگوں نے کفر کیا، یقیناً وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے راستے سے روکیں، تو وہ مال خرچ کرتے رہیں گے، پھر وہ مال ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوں گے، پھر وہ دب جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ چنانچہ قریش ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ بنو کنانہ اور اہل تہامہ کے جو لوگ قریش کے تابع تھے وہ بھی نکلے۔ عورتیں بھی ساتھ تھی تاکہ مرد میدان سے بھاگ نہ سکیں۔ ابو سفیان اپنی بیوی ہند بنت عتبہ کو، اکرمہ بن ابی جہل اپنی بیوی ام حکیم بنت حارث کو اور حارث بن ہشام فاطمہ بنت ولید بن مغیرہ کو لے کر نکلا۔ مکہ والوں نے آگے بڑھتے ہوئے مدینہ کے مقابل وادی کے کنارے پر آ پڑاؤ ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آگے بڑھنے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ مدینے میں رہ کر ڈیفنس کریں یا باہر نکلیں۔ وہ لوگ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے بولے: یا رسول اللہ، ہم مدینہ سے باہر نکل کر احد کے میدان میں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ یوں وہ اصحاب بدر کی فضیلت حاصل کر لیں گے۔ ان کا اصرار بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے اور ہتھیار پہن کر باہر نکل آئے۔ لوگوں نے آپ کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے باہر نکل کر جنگ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ کہنے لگے: یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو مدینہ ہی میں رہیں، آپ کی رائے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کسی نبی کے لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتار دے یہاں تک کہ اللہ اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ کر دے۔ ابو سفیان اور اس کا لشکر احد پہاڑ کے دامن میں اترے تو مسلمان خوش ہوئے کہ ان کی پرانی خواہش پوری ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا: کون آدمی ہے جو ہمیں عام راستے سے ذرا ہٹ کر ان لوگوں کے قریب لے جائے؟ بنو حارثہ بن حارث کے ابو خیثمہ نامی ایک آدمی نے کہا: یا رسول اللہ، میں لے جاؤں گا۔ ابو خیثمہ اسلامی لشکر کو لیے بنو حارثہ کے کھیتوں سے گزرنے لگے۔ مربع بن قنیتی جو اندھا اور منافق تھا اس کے کھیت سے گزرے۔ مربع بن قنیتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی آواز سنی تو اٹھا اور ان کے چہروں پر مٹی پھینکتے ہوئے کہنے لگا: اگر تم اللہ کے رسول ہو تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ میرے کھیت سے گزرو۔ پھر اس خبیث نے ہاتھ میں مٹی بھری اور کہا: واللہ اے محمد، مجھے معلوم ہوتا کہ یہ مٹی تمہارے سوا کسی اور پر نہیں پڑے گی تو میں اسے تمہارے چہرے پر مار دیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسے سبق سکھانے آگے بڑھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسے قتل نہ کریں، یہ آنکھ اور دل دونوں کا اندھا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل دیے اور اس منافق کے معاملے کو اہمیت نہ دی۔ آپ باوقار اور عقلمند انسان تھے،
معمولی باتوں پر غصے میں نہیں آتے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ کتے بھونکتے رہیں اور قافلہ چلتا رہتا ہے۔ قناعت: ہوائیں پہاڑوں کو نہیں ہلا سکتی مگر ریتوں کو ادھر سے ادھر پھینکتی رہتی ہیں۔